پیر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم رست من اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون کن مدد کن یا معین الدین۔ منبر پر جلوگر مخدوم ابن مخدوم مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ پیر سید معرف اشرف جیلانی نبی کار برہان حضرت پیر احمد بابا اشرفی مدظ اللہ العالی حضرت علامہ مفتی منظر حسن اشرفی صاحب برادر ذی قدر نقیب اعظم ہندوستان حضرت پیر سید شاغل امام عرف شاہ زرفی صاحب سادات کارنٹا شریف ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل علماء اور سادات کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں حاضرین حاضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے بولا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلامت رہیں ماشاءاللہ سردی کا آپ پر اس وقت تک کوئی اثر نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سید الصادقین، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جن کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل اشرفی کمیٹی کی جانب سے آل و اصحاب کی عظمت پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور اس کے بعد معاذ میاں صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ہمارے ناظم اجلاس نے آپ کو سردی کا اثر آپ سے توڑنے کے لیے بھی بڑی محنت کی۔ اور میرے بعد انشاءاللہ مرشد اجازت حضور قادری میاں صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی کی تشریف آوری ہے۔ تھوڑی دیر، یہ کوئی رسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ موسم کسی بھی اعتبار سے محفل کی حمایت میں نہیں ہے، اور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جب نماز مختصر کرنے کا حکم ہے، فرض نماز لوگوں کا خیال کر کے مختصر کرنا چاہیے، تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو میری تقریر بھی مختصر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ذوق سلامت رہا اور آپ نے اجازت دی اور آپ میرے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ آج کی یہ محفل، یہ جو اشرفی کمیٹی کے جوان ککشی کے اور یہ سارے بہت سارے علماء کرام ماشاءاللہ، یہ آل و اصحاب کی عظمت کا جلسہ ہے۔ یہ خوبصورتی آپ کو صرف اہل سنت کے یہاں نظر آئے گی، نہ ناصبیوں کے یہاں یہ خصوصیت ہے، نہ روافظ کے یہاں یہ خصوصیت ہے۔ ایک طبقہ صرف اصحاب کا جلسہ کرتا ہے اور ایک طبقہ صرف آل کا جلسہ کرتا ہے، یعنی وہ بھی کانا ہے اور وہ بھی کانا ہے۔ اگر دو آنکھ بانا اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو اہل سنت کو ہم آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھ اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اصحاب کیوں چاہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مرکز محبت، مرکز عقیدت، مرکز ارادت ایک ہی ہستی ہے۔ میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، یہ میں ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اگر میں غلطی کروں تو میری ضرور اصلاح کریں گے۔ ہمارے لیے ایک ہستی ہے جس کو اللہ نے سب کچھ بنا کر کے بھیجا، عقیدتیں انہی کی وجہ سے، محبتیں انہی کی وجہ سے، پیار انہی کی وجہ سے، احترام انہی کی وجہ سے، صلح انہی کی وجہ سے، امن انہی کی وجہ سے، جنگ انہی کی وجہ سے، نفرتیں انہی کی وجہ سے، قربتیں انہی کی وجہ سے، دوریاں انہی کی وجہ سے۔ ایک ہستی ہے جسے خدا نے سب کچھ بنا کر بھیجا ہے، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وہ ذات
خدا نے ان کو کتنا کامل و مکمل بنا کر کے بھیجا. سارے انبیاء کی ساری خصوصیات کو ایک کشتی کے اندر رکھ دیا, لیکن جو انبیاء کی خصوصیات تھی وہ ہمارے نبی نے رکھی, لیکن جو میرے نبی کی خصوصیت تھی وہ کسی کو بھی نہیں کیا. میرے کتابر زیدان بسیار خوبہ دیدان, لیکن تو چیزیں دی گری. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہو تجھے, آگے خلیل کا گل و زیبہ کہو تجھے, کرما نصیب ہو تجھے امید کے کہو, جانے مراد کانے تمنا کہو تجھے, مراد نہیں جانے مراد, مراد نہیں جانے مراد, جانے مراد کہو تجھے. اللہ تیرے جس میں منور کتاب ہے, اللہ تیرے جس میں منور کتاب ہے, اے جانے جا, جان نہیں اے جانے جا, اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے, میں جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے. مجرم ہو اپنے عفو کا سامع کروں شاہ, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, جانی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریبا کو تو شرف, بے کس نواز کے سوئے والا کہوں تجھے, بے کس نواز کے سوئے بے کس نواز کے سوئے والا کہوں تجھے. تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہنا کہ سب کو چن کے سنا خاکی خاموشی چپ ہو رہی ہے کہہ کے, میں کیا ہستی ہے. حضرت یوسف کے حسن پر چند عورتیں دیوانی ہے, اور حسن مصطفیٰ سے خدا بھی پیار کرتا ہے. کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. اندازہ فرمائے ایک ہی ہستی ہے جو مرجع ہے, جو مرکز ہے, جو مرکزوں کا مرکز ہے, جو مراکز کا مرکز ہے. بلکہ مجدد الفسانی نے تو قلم توڑ دیا. مجدد صاحب فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است. لوگوں کو توحید کی بڑی بات سوچتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہم مجددی ہیں, ہم توحید جانتے ہیں. میں نے کہا اصلی مجددی تو وہ ہے جو مجدد صاحب کے نقش قدم پہ ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں رب محمد است, میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد ہے. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. میں بنیاد فراہم کر رہا ہوں اپنے عنوان کے لیے, میں بنیاد فراہم کر رہا ہوں, بنیاد رکھ رہا ہوں تاکہ جو عنوان آپ نے مجھے دیا ہے اس پر کچھ گفتگو کروں. مجدد صاحب کا تو مسلک یہ کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں. یہ تو میں تو ناقل کی حیثیت ہے, مکتوبات کوئی اٹھا کر کے دیکھیں, بہت ٹھیکیدار بنتے ہیں لوگ, ہم مجددی ہیں. میں نے کہا اصل مجددی تو ہم ہیں. جو مجدد کے نقش قدم پر ہے وہی تو مجددی ہے, ورنہ ٹوپیاں سفید لگا کر بھی کوئی مجددی ہوتا ہے؟ نہ ہمارے ٹوپیوں کے کلر کی اہمیت نہیں ہے, نہ پگڑیوں کے کلر کی اہمیت ہے, ہاں تو دل کے کلر کی اہمیت ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو یاد رکھیے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. کتنی بڑی بات کہی مجدد صاحب نے. لیجئے مرشد کا استقبال کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضور تاج العالیہ, حضور تاج العالیہ, ہم شفیع کائنات. نعرہ رسالت, شہزادہ اشرف العالیہ, حضور تاج العالیہ, کبیرہ حضور سرکار اشرفی. نعرہ حیدری, اشرفی کا لال, اشرفی کا لال. نعرہ رسالت.
آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات تشریف رکھے. حضور تاج الاولیاء کی آمد. سب لوگ ایک بار مل کر درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اب آپ کو بھی اطمینان ہو گیا ہوگا ہم سب کے مرشد تشریف لا چکے ہیں. اب آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور حضرت کے چہرے کی زیارت کر کے گفتگو میری سنیں, زیارت حضرت کی کریں. ہمارے مرشد اجازت, یادگار اسلاف, بقیت السلف, عمدۃ الخلف, اپنے بزرگوں کی یادگار حضور سیدی سرکار سید جلال الدین اشرف عرف قادری میاں مدظ اللہ العالی کی آمد ہے. اور اب میں چونکہ بنیاد ہی ہو رہی تھی اور آپ حضرت تشریف لے آئے, چونکہ مرشد کی موجودگی میں کوئی خطاب تو کرنا بے ادبی ہے, لیکن صرف سبق سنانے کی نیت سے, تاکہ مرشد مسکرا کر کے جو ہے وہ سند عطا فرما دیں. ایک بار سب مل کے اگر درود شریف پڑھنے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. قبلہ مرشد درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. آپ اتنی اچھی ابھی آواز میں سب زندہ تھے, پھر شاید مرشد کے جلووں میں آپ گم ہو گئے. میں نے کہا درود شریف پڑھنے کے لیے تو آپ نے نہیں پڑھا یا دھیرے پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 3 کا عدد پورا کر لیں. ہزاروں درود ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے, اپنی بگڑی بنے گی. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا سیدنا غوث جد الغوث الثقلین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. بنیاد فراہم کر دی گئی کہ جس سے بھی محبت کی جاتی ہے وہ صرف حضور کی وجہ سے, جس سے بھی نفرت کی جاتی ہے وہ صرف حضور کی وجہ سے, جس کا بھی ادب کیا جاتا ہے وہ حضور کی وجہ سے, جس کو بھی ذلیل کیا جاتا ہے وہ صرف حضور کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر کوئی معاذ اللہ حضور کے خاندان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی حضور سے دشمنی کرے, ذرا توجہ کرنا, بنیاد فراہم کر رہا ہوں. اگر کوئی حضور کے خاندان کا فرد ہونے کا دعویٰ کرے اور حضور سے دشمنی کرے تو اس کی مذمت میں اللہ قرآن کی پوری سورت نازل فرما دیتا ہے. تبت یدا ابی لہب. اللہ اکبر. حضور سیدی محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا اور ہمیں بتایا کہ نسبتیں کب کام آتی ہیں. کہتے ہیں فضل ایمان پہ ہے, فضل نسب بھی موقوف, ابو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. تو حضور سب کچھ ہیں, حضور ہی کی ذات سب کچھ ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی. اور پھر مجدد صاحب کے مکتوبات سے بات کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشرکین کے نشیمن پر اور اہل بدعت کے نشیمن پر مجدد صاحب کی ایسی بجلی ہے کہ یہ شاید قیامت تک برداشت نہ کر سکے. کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد وہ میرے محمد کا خدا ہے, وہ میرے محبوب کا خدا ہے. اس کی وجہ کیوں ہے, کیا ہے؟ مجدد صاحب تو خود بیان کر سکتے, قائل اپنے قول کی تشریح خود کر سکتا ہے, لیکن ہم نے جو ان کی بارگاہ سے خیرات حاصل کی, کیونکہ ہم لوگ جو وہ قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے, نقشبندی بھی ہے, سوروردی بھی ہے, رفائی بھی ہے, صرف کہنے کے نہیں ہے, یہ سچی سندیں رکھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ مجدد صاحب نے کیوں کہا؟ مجدد صاحب کے کہنے کا مطلب چونکہ انہوں نے ہندوستان کی زمین پہ کہا اور ہند کی زمین پر الگ الگ خدائیت کی زبان جو ہے وہ دکان کھلی ہوئی تھی. وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں, وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں, وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں, وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں. اتنی دکانیں کھلی تھی کہ 3 کروڑ سے زیادہ دکانیں کھلی ہوئی تھی. مجدد صاحب کہتے ہیں میں کسی کو خدا نہیں مانتا, میں تو رب محمد کو خدا مانتا ہوں. اس لیے رب محمد کو خدا مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بنایا ہوا بندہ اتنا بے مثال ہے, وہ بنانے والے خدا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. بندے کی جب شان یہ ہے اشارے سے چاند ٹکڑے کر دیتا ہے. کوئی کہتے فلاں کو خدا مانو کہ انہوں نے ہمالیہ اٹھایا تھا, میں نے کہا ہمالیہ ہاتھ پہ رکھا, لیکن اللہ ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس نے بندہ سے بنایا کہ اشارہ کرنے سے زمین سے کہیں سے
جس سے بھی پیار ہوگا حضور صرف حضور کی وجہ سے ہوگا. مکہ پیارا اس لیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن بنیاد فراہم کر رہا ہے, اس میں مکہ ہے, اپنی مکے میں کعبہ اپنی جگہ عظمت ہے, صفا مروہ عظمت اپنی جگہ ہے, چاہے زمزم عظمت اپنی جگہ ہے, ہزاروں انبیاء کے مزارات عظمت بھی اپنی جگہ ہے, لیکن پیار اس لیے ہے کہ محبوب آپ اس میں چلتے پھرتے ہو. کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. مکہ اس لیے پیارا ہے کہ آپ چلتے ہیں. اللہ اکبر. محبوب جب تک زمین پہ قدم نہیں رکھتے, یسرب بلاؤں کا گھر حبیب نے قدم کیا رکھ دیا, اس کو شہر شفا بنا دیا, دارالشفا بنا دیا. جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا, اب لوگ وہاں صرف جینے کی نہیں بلکہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے تو جو کچھ ہے سب محبوب ہے, محبوب کو سب کچھ بنا کر کے بھیجا. اللہ اکبر. اب ذرا غور فرمائے, جس کو محبوب سے پیار ہوتا ہے تو محبوب کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. اور میں تو کہوں جو سلسلے والے لوگ ہیں, یعنی اہل سلسلہ ہیں, یعنی کوئی چشتی ہے, نقشبندی ہے, سہروردی ہے, رضوی ہے, اشرفی ہے, برکاتی ہے, مداری ہے, وارسی ہے, جو اہل سلسلہ ہیں ان کو سمجھانا آسان ہے. کیوں؟ محبوب کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں کتنا پیار ہوتا ہے محبوب سے. پھر بنیاد فراہم, ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی, ممکن ہے میں جلدی ختم کروں گا اس لیے کہ حضرت قبلہ کی گفتگو اور نصیحتیں بھی سننی ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہوا, اور میں نے کہا کہ موسم کی وجہ سے جلدی بات پوری کر دی جائے گی, لیکن آپ کے ذوق پر آپ کتنی دیر تک میرے ساتھ رہتے اتنی بات ہے, باقی اور کوئی بات نہیں. غور فرمائیں, محبوب جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا یار محبوب تو پیارا ہے لیکن اس کا شہر اتنا مزہ نہیں آیا, یہ نہیں کہتا. وہ چور ہے, چور, عقیدے کا چور ہے. جو محبوب سے پیار کا دعویٰ کرے اس کے شہر کے اندر کیڑے نکالے, اور نہیں وہ محبوب تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی جوتیوں کو دیکھ کے مزہ نہیں آیا, نہ یہ بھی نہیں. محبوب تو بہت خوبصورت ہے, اس کے لباس میں مزہ نہیں آیا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. بات اب چیزیں نہیں دیکھی جاتی, محبوب سے جو چیز منسوب ہو جائے گی اس کے اندر عیب نہیں نظر آئے گا. اس لیے کہ عشق انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے, عشق انسان کو بہرا بھی کر دیتا ہے, عشق انسان کو گونگا بھی کر دیتا ہے. عشق کو کیسے اندھا کرتا ہے؟ محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا کرتا ہے, محبوب کے عیب سننے سے اندھا کرتا ہے, محبوب کے عیب بیان کرنے سے گونگا کرتا ہے. کسی نے لیلا کو کہا ارے لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا ہے, ارے لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا ہے. اس نے ہنس کے کہا ظالم وہ لنگڑا نہیں ہے, وہ میرے عشق میں لہرا لہرا کر کے چلتا ہے. ذرا اندازہ کریں, عیب بھی خوبی بن جائے, اگر عشق ہو محبت ہو تو عیب بھی خوبی بن جائے. تو میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا تھا. ایک مرتبہ میرے اور تم سب کے مرشد فرید ملت والدین سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, بابا فرید کا نام یاد رکھنا, آگے کچھ بات ہو سکتا ہے بقرہ تو عرض کروں گا. بابا فرید وہ ہیں, اگر سلسلہ چشتیہ سے بابا فرید کو نکال کر کے کوئی رکھ دے تو نہ نظامیت بچتی ہے نہ ساوریت بچتی ہے. سلسلہ چشتیہ کوئی چیز نہیں ہے, بابا فرید کے بغیر سلسلہ چشتیہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایسی کڑی ہے سلسلۃ الذہب کی کہ فرید الدین کے بغیر چشتیت مکمل نہیں ہوتی, اور وہ فرد فرید ہے, وہ فرد فرید ہے. محبوب الہی نے اپنے ملفوظات فوائد الفواد میں بابا فرید کے لیے جو فضائل بیان کیے ہیں, بیان کروں تو یہ محفل اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے, لیکن میں یہ بات یہاں نہیں کرتا اس لیے کہ خانقاہ کی بات جلسوں میں کرنا یہ مجھے اب اچھا نہیں لگتا. میرے بزرگوں نے کہا خانقاہ کی بات خانقاہ میں رکھو, جلسے کی بات جلسے میں کرو. اللہ اکبر. چونکہ مفتی منظر صاحب پٹھان آدمی ہیں, وہ یہ ہمت کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے, بابا فرید الدین گنج شکر کسی بادشاہ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, اللہ والوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ایک دن بابا صاحب کا واز چل رہا تھا, بابا صاحب نصیحت فرما رہے تھے, ایسے بابا صاحب اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, پھر اس کے بعد بیٹھ گئے, پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. سنیو غور سے سننا, یہ چور دروازے سے جو بدعقیدگی آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بزرگوں کو بھول گئے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو بھول گئے. بابا فرید بار بار اٹھتے بیٹھتے, اٹھتے بیٹھتے, اٹھتے بیٹھتے. کسی نے کہا مرشد یہ بار بار واز چھوڑ کر, واز بابا فرید کا واز, میرا آپ کا نہیں, بابا فرید کی محفل, فرید ملت والدین, بابا
بابا فرید الدین وہ ہستی جس کی تعریف غریب نواز کرے. سرکار غریب نواز نے کہا بابا قطب ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا. غور فرمائے, حضرت غریب نواز کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا معین الدین میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں قطب الدین کو پیش کر دوں گا. اور بابا قطب کہتے ہیں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا ہے تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا. غور فرمائے, یہ وہ لوگ ہیں. بابا فرید سے کہا اٹھتے بیٹھتے کیوں ہے بابا صاحب, بات تو بتائیں. بابا صاحب فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا, چونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. بابا فرید فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں دروازے کی طرف رک کر کے, وہ گلی کے اندر ایک کتا آ جا کر رہا ہے. یہ بدعتی لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے, نہ رافضی کے بس کا اس کو سمجھنا ہے, نہ ناصبی کے بس کا ہے. ان کے بس کی بات ہی نہیں, میں تو صرف سنیوں سے خطاب کرنے کے لیے بس. یہ تو محبت کی باتیں محبت والی لوگ جانتے ہیں. لوگ کہیں گے اے کتے کے لیے کھڑے ہوئے, میں نے کہا کتا پن چھوڑو, کتا کیا ہے ذرا عشق کی نظر سے دیکھو تو کتا سمجھ میں آتا ہے. ہاں میں کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بابا فرید فرماتے ہیں کہ وہ کتا گلی میں آ جا رہا ہے, میں اس کو دروازے میں دیکھ رہا ہوں. اس کتے کی کیا خاصیت ہے؟ کہ میرے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ کی گلی میں ایک کتا رہتا ہے. وہ کتا دلی میں رہتا ہے, یہ کتا پاک پٹن میں ہے. ذرا غور کریں, اور کپڑا پکڑ کر صرف مرید ہونے سے کچھ نہیں چلتا جب تک کہ مریدی کے آداب نہ. اور اب تو تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ ہر مقرر سے مرید ہوتے ہو, ایک ایک آدمی کے 10 پیر ہیں. یہ حالات ہو گئے. یہ ہے ہنسنے کی بات نہیں, جس کی تقریر اچھی لگی اس کا کپڑا پکڑ لیا ہے. ہاں جس کی, اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ پورا مجمع پڑھ لیا, پورا مجمع پڑھ لیا. یہ کیا لوگ ہیں, روز پیر بدلتے, کپڑے کم بدلتے, پیر زیادہ بدلتے ہیں. اور یہ بات اچھی نہیں. یک گیر محکم بگیر, ایک در پکڑو مضبوط پکڑو. دو پیرا کچھ نہیں پاتا, دو پیرا کچھ نہیں پاتا. اگر اور پھر تو یہ مشورہ دیتا ہوں, مرید ہونا ہے تو خوب پہلے چیک کر کے ٹھوک بجا کے دیکھ لو, اور مرید ہونے کے بعد پھر آنکھیں بند کر لو. بس اتنی. لیکن ایک بات یہ بھی عرض کروں, آج پیروں کے لباس میں بہت بدعقیدہ گھوم رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کی بھی بات نہیں ماننا, بلکہ اگر مرید ہی ہونا ہے تو ایسوں سے ہونا. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اشرف, سبحان اللہ سبحان اللہ. مرید بھی ہونا تو ایسوں سے ہونا ہے, ہاں, کہ جن کے عقیدوں میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے. ہاں, جن کے عقیدوں کو بھی جو ہے وہ 800 سال سے یہ خانقاہ عقیدے کی رہنمائی کر رہی ہے. جب خانقاہوں پر اندھیرا چھا رہا تھا رافضیت کا, اسی وقت کہ چوچہ شریف کی خانقاہ سے آواز آ رہی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, اور فضیلت کے وہ جامع نبوت کے سوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. واہ واہ واہ, سبحان. لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں اسی لیے ابو بکر کی فضیلت ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا سید ہی ابو بکر صدیق کی فضیلت پڑھ سکتا ہے. نعرہ رسالت, پیغام حضور محدث اعظم ہند. بس شرط اتنی ہونی چاہیے کہ سید دو قسم کے ہیں. ایک سید وہ ہے جس کو اللہ نے سید بنایا, ایک سید وہ ہے جس کو ملا لوگ سید بناتے ہیں. ہم ملا لوگ کے بنائے ہوئے سید کو نہیں مانتے, ہم اللہ کے بنائے ہوئے سید کو مانتے ہیں. اور ملا کا بنایا ہوا سید تو خود لانتی ہے, نہ شفاعت اس کے لیے ہے, نہ عبادت اس کی قبول ہے. ہاں, اس لیے ملا کے بنانے سے نہیں بننا, اللہ کے بنائے ہوئے سیدوں کے دامن پکڑ کر. ارے بھائی, ملا کا بنایا ہوا سید سے بہت اچھا ہے نا کہ اللہ کے بنائے ہوئے سید کی غلامی کر لو نا. ہاں, بس اتنی سی بات ہے, اور کچھ نہیں ہے. آج کل یہ بھی چل رہا ہے, بہت چل رہا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں مجھے کیا ملا کس کو کہتے ہیں, میں نے کہا سنی کو نہیں کہتا, باقی سب کو کہتا ہوں. ہاں, اتنی سی بات ہے بس. تو جو آپ کی بات دور نکل رہی ہے, بات دور نکل رہی ہے, توجہ فرمائے. ہاں, جو ملا کی بنانے سے سید بنے گا وہ سوئے گا تو بھی اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ عبادت قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہے. حضور اس سے ناراض ہیں, اس لیے کہ دوسرے کا بیٹا آپ کو ابا کہے تو آپ پر کیا لازم آتا ہے.
تو دوسرے کا بیٹا حضور کو معاذاللہ اپنا جد کہے تو پھر بات کیا ہے؟ لوگوں کو اس میں بھی خوف کرنا چاہیے. ہاتھ چموانا کوئی چیز نہیں، نذرانے لینا کوئی چیز نہیں. لوگ تو نذرانے نچنیوں کو بھی دیتے ہیں. ہاں، اگر اس کے لیے لوگ نسب بدلتے تو ان کو خیال کرنا چاہیے. بات دور جا رہی. عرض یہ کر رہا تھا، سرکار فدید ملت و دین بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، میں کھڑا کیوں ہوتا ہوں یہ پوچھنے والوں، میرے پیر کی گلی میں کتا رہتا ہے، مہرولی شریف میں اسی رنگ کا کتا، وہ کتا نہیں، اسی رنگ کا کتا میرے سامنے آتا جاتا ہے. اس کتے کو اس کتے کے رنگ سے نسبت ہے، صرف یہ میرے پیر کی گلی کے کتے سے رنگ مشابہت ہے. اس نسبت کی وجہ سے اوپر کے کھڑے کچھ نہیں ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق فرید. دیکھو بھیا، تو نعرہ نہیں لگے کوئی ضرورت نہیں نعرے کی، اور اگر لگے تو پھر مردوں کی طرح، سنی مردوں کی طرح لگے. حق فرید، ہاتھوں میں بدل کر کے حق فرید، حق فرید، حق فرید. جب بابا فرید پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا اتنا احترام کرتے تھے تو پیر کے احترام کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو پیر کا اتنا احترام کرتا ہے پھر وہ رسول اللہ کا احترام کتنا کرتا ہوگا؟ پیر کی گلی کے کتے سے نسبت کا اتنا احترام ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آل و اصحاب کی عظمت پر جلسہ رکھنے والوں، وہاں تو بابا فرید کتے کے رنگ کی نسبت کی وجہ سے تعظیم کر رہے ہیں. یہ نہ دیکھا کتا ہے، یہ دیکھا میرے مرشد کے کتے کی. وہ مرشد کبھی پالا ہوا نہ تھا، مرشد کی گلی میں رہتا تھا. بھائی مرشد نے کب کتا پالنا ہے؟ جو مرشد ہوگا وقت کو کب کتا پالے گا؟ اور مرشد سے سچے وابستگان بھی کتے نہیں پالتے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ کتوں کو بستر میں لے کے سوتے ہو اور ماں باپ کی کھٹیا باہر پھینکتے ہو. آپ کوئی مرشد والے نہیں ہو. بلیوں کے لیے آن لائن کھانا منگاتے ہو اور ماں کو ترسا دیا کھانے کے لیے. کوئی مرشد والے، جس کو مرشد نصیب ہوتا ہے وہ کتوں کو دل نہیں دیتا، وہ تو ماں باپ پہ قربان ہوتا ہے. حضرت اویس قرنی کو مرشد نصیب ہوا تھا، پوری زندگی ماں کی خدمت پہ گزار دی، حتیٰ کہ مرشد کی زیارت کے لیے بھی نہیں گئے. جانتے تھے کہ مرشد کی زیارت سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت اس لیے ہے کہ مرشد ہی نے حکم دیا ہے کہ جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے. ہاں، تو بہرحال سرکار بابا فرید نے کتے کو کیوں اس کی تعظیم دی؟ مرشد کی گلی کے کتے کے رنگ سے نسبت تھی. اب مجھے بتائیں، جب پیر کی گلی کے کتے کا اتنا احترام ہے تو نبی کے آل و اصحاب کا کتنا احترام ہوگا اسلام میں؟ آج جو بے فیض ہو گئے نا، کہاں کدھر پیر کے گلی کا کتا اور کہاں وہ رسول جس کا دربان جبریل اعظم ہے. ہاں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. حضور جس کے دروازے کی دربانی کرے، حضرت جبریل جس کے دروازے کی دربانی کرے وہ حضور کی چوکھٹ ہے. آپ مجھے بتائیے مسلمانوں، اللہ اکبر، اب ان آل و اصحاب کے لیے ہمارے دل اگر چھوٹے ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، کہیں نہ کہیں ایمان کا طوطا اڑ رہا ہے. اور پھر کتے میں کیا خصوصیت ہے بھائی؟ صرف نسبت کی وجہ سے پیار کیا گیا. لیکن جب ہم آل و اصحاب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ میں ملانے کے لیے قطن نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے میں روشنی لینا چاہتا ہوں بابا فرید کے در سے. اب ذرا غور سے سننا، نبی کا وہ خاندان، اللہ اکبر، نبی کے اصحاب بھی اور نبی کی آل بھی، کسی نبی کے اصحاب میرے نبی کے اصحاب کے برابر نہیں ہے، اور کسی نبی کی آل میرے نبی کی آل کے برابر نہیں ہے، مگر وہ جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. اب ذرا دھیان سے سننا، نبی کا خاندان کون ہے، نبی کے خاندان کون سا ہے. بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے ہی لگا ہوں. اللہ اللہ، بات پھیلائی نہیں جا سکتی. دیکھو، جو بندہ
پیدا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا خون لے کر کے پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ جس خاندان سے ہے، اگر آپ پٹھان ہیں تو برا نہیں ماننا، آپ قابل تعظیم ہے. اسلام میں سب قابل تعظیم ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب. لیکن اگر آپ پٹھان ہیں تو آپ کے وجود میں پٹھانوں کا خون ہے. اگر آپ شیخ ہیں تو آپ کے وجود میں شیخوں کا خون ہے. اگر آپ انصاری ہیں تو آپ کے وجود میں انصاری کا خون ہے. یہی ہے نسب، اسی کو کہتے ہیں. وہ خون لے کر آدمی پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا. اب آپ مجھے بتائیں جو نبی کا خاندان ہے ان لوگوں کو کس خون سے پیدا کیا گیا ہے؟ نبی کا خاندان نبی کے خون سے پیدا ہوا. یعنی اگر آج رسول اللہ کا وہی خون جو مدینہ منورہ میں صحابہ نے دیکھا تھا، اگر اس خون کا عکس جمیل دیکھنا ہو تو رسول اللہ کے خاندان میں دیکھ لو. اب حضور کے خون کی شان کیا ہے؟ امام اہل سنت، میں پھر اپنے امام کا سہارا لے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا. امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خیر الرسل کے خون سے جن کا خمیر گوندا گیا ہے، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. نبی کے خون سے بنی ہے سیدہ فاطمہ، نبی کے خون سے بنے حسنین کریمین. نبی کا خون، علی کا خون ایک ایک خون ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب لوگ الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی دو شاخوں کا نام ہے. یعنی ہماری اصل ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے. اللہ اکبر. اب حضور کے خون پر ایک بات کر دوں اگر آپ سن لیں تو. حضور کا خون کیا؟ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک آل رسول کس کے خون سے بنے؟ میں افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. ہاں، کیونکہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کے عقیدے کے پابند ہیں. فضائل الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے، اس کا خیال کرنا. اور جب تک افضلیت اور فضائل میں فرق نہیں کرو گے جہالت کی وادیوں میں ایسی بھٹکتے رہو گے. ہاں، تو آقا علی مختصر کر رہا ہوں، لمبی نہیں، کیونکہ وہ واقعہ بھی مختصر کروں گا مفہوم کے طور پہ. حضور علیہ السلام نے ہجامہ کروایا سمجھانے کے لیے. کٹورے میں خون نکلا، خون رکھ دیا گیا. ہاں، اس کے بعد میرے آقا کے ایک صحابی آئے. آقا نے فرمایا یہ خون لے جا کر ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. وہ صحابی لے گئے اور ادھر ادھر دیکھا. سوچا ہوگا آج جہاں بستی نہیں ہے کیا ضروری ہے کہ کل بھی بستی نہ ہو؟ بہت ساری ایسی جگہ نا، ہم نے کبھی جنگل دیکھا تھا آج وہاں پر بستی ہے، اور کبھی بستی دیکھا تھا آج وہاں ویرانہ ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں کل بستی بنے گی تو پیر کسی کا پڑ سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ صحابی تھے صحابی، انہوں نے وہ کٹورا لیا اور گٹ گٹ خون پی لیا. اور پی کر کے جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ خون ایسی جگہ ڈال دیا ہے قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑنے والا. اور سرکار نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ پی لیا. سارے مسلک شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، 73 فرقے اگر ہو گئے سب، تو سب اس پہ متفق ہے کہ خون جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور خون کا کھانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کی نص سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور خون کیا ہے؟ حرام ہے. خون نہیں کھا سکتے، خون نہیں پی سکتے. سورۃ المائدہ کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم الدم، تم پر حرام کیا ہے. کوئی کتنا واضح حکم ہے نا، تم پہ حرام کیا ہے؟ خون حرام، سب کا خون حرام ہے تم پہ. یہ سب کا خون. رسول اللہ کے صحابی وہ خون پیتے ہیں اور پینے کے بعد جو ہے اللہ اکبر آتے حضور نے، میں تو نے خون پی لیا؟ جی یا رسول اللہ. آپ آقا نے نہیں کہا اور تو نے حرام کام کیا توبہ کر، نہ. حضور کیا فرماتے ہیں؟ جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ حرام فرما دی. ذرا توجہ فرمائیں. میں ہر دو جملے پہ یہ نہیں کہوں گا ککشی اور گرد نواز سے آنے والوں کو کہ بولو سبحان اللہ، نہیں، میں چندے والا آدمی نہیں، لیکن یہ عشق کی بات ہے. ذرا غور تو کریں. ایک کٹورا خون پینے پہ سرکار فرما رہے ہیں جا تجھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. کیا سمجھے اس سے؟ مطلب یہ کہ تو جنت میں جائے گا. اب جنت میں جانے کے لیے کچھ شرطیں. نمبر 1 ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت میں جائے گا. نمبر 2 ہر ایمان پر خاتمہ ہونے والا ڈائریکٹ جنت میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اگر غیبت کی ہوگی تو جہنم میں جا کر کے پھر جنت میں
جائے گا, چگلی کی ہوگی تو جہنم میں جا کے پھر جنت میں جائے گا, خطائیں کی ہوگی تو جہنم میں جا کے پھر جنت میں جائے گا. حضور کہہ رہے ہیں جا تجھ پر جہنم حرام ہو گئی, تو جنتی ہے یعنی تو جہنم میں نہیں جائے گا. یعنی ایک کٹورا خون صحابی کے پیٹ میں چلا جائے تو حضور کتنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں. نمبر ایک بشارت کہ تو کفر پہ نہیں مرے گا, تو ایمان پر دنیا سے جائے گا, تو غیبت نہیں کرے گا, غیبت سے محفوظ ہو گیا, چگلی نہیں کرے گا, چگلی سے محفوظ ہو گیا, حرام کام نہیں کرے گا, حرام کام سے محفوظ ہو گیا. اب مجھے بتائے جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون جاتا ہے اس کی حفاظت کا اتنا انتظام کر دیا جاتا ہے, جس سید جس کو اصل سید ہونے کا شرف حاصل. سارے سید نسل سید ہے, سیدہ فاطمہ اصلی نہیں اصل سید ہے, سیدوں کی اصل ہے. وہ دو ہستی ہے جسے سیدوں کی اصل ہونے کا شرف حاصل ہے. نمبر ایک تو سیدہ فاطمہ ہے اور ایک ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہے, جو مولا علی کو خارج کرتے ہیں اصل سید کی فہرست سے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی نسل کی اصل ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, امام احمد رضا محدث بریلی لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں علی کیا ہے, کہتے ہیں اصل نسل صفا. واہ 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 واہ. اگر علی اصل نہیں ہے تو پھر کون اصل ہے؟ اور امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا. مجھے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے لیکن وقت نہیں ہے, مرشد کا بیان ہونا ہے, لیکن توجہ کریں. اصل یہ ایم پی راجستھان میں شعر سمجھانا مشکل ہوتا ہے لیکن مرشد کے فیض سے آپ سب سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں نبی کی نسل کوئی ہے ان کی طرح نہ. اب آپ کو جواب نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, اور آتا ہے تو آپ ٹھنڈی کا شکار ہے, اور ٹھنڈی میں مولا علی کی بات تھوڑی ہوتی ہے. مولا علی کا ذکر تو نعرہ حیدری, علی والے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نبی کی نسل جس کے برابر کوئی نہیں. چلیے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت سے بھی بات کر رہا تھا تو کچوچا کے اعلیٰ حضرت سے بھی بات کر رہا تھا. کوئی ہو عالم ہو, کوئی ہو متقی ہو, عالم و زاہد زمانے میں, مگر آل محمد کے برابر. یہ نبی کی نسل ہے, توجہ نسل ہے. اب اس نسل کی اصل, جب نسل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو اس کی اصل ہے, اور نسل اور اصل میں فرق ہے. ہاں, نسل کہتے ہیں پتا, ٹہنی, درخت, تنا, یہ نسل ہے, اور اصل اندر ہے. ایک کوئلی میں پورا درخت سمٹ آتا ہے, بس بات ہو گئی. ایک بیج میں اگرچہ بچوں کو نظر نہ آئے, مفکر جانتا ہے کہ بیج میں پورا درخت موجود ہے. ہاں, اس لیے کہ کسان بیج کو اسی لیے اندر ڈالتا ہے کہ یہ چھپے گا تو پورا درخت باہر آئے گا, اور پھلے گا پھولے گا, اور جب درخت سمٹ جائے گا تو یہی بیج بن جائے گا. تو بیج کو اصل کہتے ہیں. پورے درخت کو, بولو بھائی, پورے درخت کو اگر میں سمجھا سکا, اللہ کرے میری مغفرت ہو میری نسلوں کی. پورا درخت نسل, بیج ہے اس کی, کوئی بیج ہو, بیج ہے اس کی, اس میں پھول بھی سمٹ آیا, تنا بھی سمٹ آیا, ٹہنی بھی سمٹ آئی, پتا بھی سمٹ آیا,
سب سمٹ آ گیا، اس کو کہتے ہیں بیج یعنی اصل۔ اب امام احمد رضا کہہ رہے ہیں نبی کی پوری نسل، نسل کون ہے نبی کی؟ حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، حضرت تقی، حضرت نقی، حسن عسکری، امام مہدی، غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، حضرت مکتوم اشرف سمنانی، شیخ رفاعی، صابر کلیری، یہ سب نسل، کوئی پھول ہے، کوئی پٹی ہے، کوئی تنا ہے، کوئی ٹہنی ہے، لیکن یاد رکھے نسل کو دیکھ کر عقل حیران ہے کہ جو اپنا جنازہ خود پڑھاتے ہیں اس کو صابر کلیری کہتے ہیں۔ حیران سمجھ میں نہیں آتا جو اللہ کے لیے کر کے ہندوستان کی زمین کے جا مقدس روحانیت کی راجدھانی بنا دیتا ہے اور 70,000 لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، اور جو 90 لاکھ کو ایمان دیتا ہے وہ غریب نواز علی کا بیٹا ہے، جس کا وقت سننے کے لیے حضرت خضر زمین پر آتے ہیں، وہ اللہ سے عالم ہے جو ملک میں بسم اللہ کہہ کے حقر لگاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کو علی کے بیٹا سے عالم کہتے ہیں، جو حسنوں کے سر پہ چادر رکھ کر عرش کی سیر کرا دیتے ہیں، نمی دامن سے منزل وہ سب جائے کے من بودا، بہت سورج سے بسمل وہ سب جائے کے من بودا، بڑی پیکر نگارے سب وقت لالا رخسارے سلام آفت دل بر سب جائے کے من بودا، خدا خود میرا مجلس، خدا خود میرا مجلس، خدا خود میرا مجلس، سب جائے کے من بودا۔ اللہ اکبر، وہ نظام الدین محبوب الہی علی کا بیٹا ہے جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، وہ امام مہدی بھی علی کا بیٹا ہے۔ آپ کو پورا طریقہ اصل سے ہے اور اصل میں سمٹ آتا ہے تو پتہ چلا حسن سے لے کر مہدی سارے سیدوں کا علم، سارے سیدوں کا تقویٰ، سارے سیدوں کا علم، سارے سیدوں کا تقویٰ، سارے سیدوں کی کرامت، سارے سیدوں کی امامت، سارے سیدوں کی قیادت، سارے سیدوں کی سیادت، سارے سیدوں کے علوم، سارے سیدوں کی سیدوں کا ساری فضیلت سمٹ کر اگر ہستی میں سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں جو سمجھ میں آئے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ بھی میں امام احمد رضا سے سمجھا۔ وہ کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تھوڑا دور سے آنے کی میری عادت ہے، تیرا ذرہ، جاؤ شیر گھر جا کے سمجھنا، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، غوث پاک کی نالین سے جو ذرہ لگ جاتا ہے وہ کامل چاند بن جاتا ہے، بدر کامل۔ یہ نالین سے لگنے والے ذرے کا حال ہے، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، یا غوث جو آپ کا قطرہ ہے نا وہ سمندر کو بھیگ دیتا ہے۔ اب سب کی تشریح تھوڑی کروں گا، قطرہ بتا دوں کیا قطرہ؟ اگر خطرہ نہ ہو تو قطرہ بتاؤ قطرہ۔ ایک مرتبہ غوث پاک کو ایک شہزادہ وضو کرا رہا ہے اور وضو کراتے ہوئے پوچھا مرشد آب حیات کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرشد آب حیات کسے کہتے ہیں؟ پیے گا کہا کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ لے ناخنوں سے جو ٹپک رہا یہی ہے، اور چند قطرے پلا دیا تو سینکڑوں سال کی عمر عطا کر دی اسی پینے والے کو سید شاہ منور الہ آبادی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا، جس کے قطروں سے آب حیات نکلے۔
ذرا غور فرمایا اسے غوث اعظم کہتے ہیں. تشریح نہیں ہو سکتی. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اور آگے دوسری منقبت سے بھی 2 مصرے لے لوں. جو تیرا طفل ہے, طفل کہتے بچے کو, لوگ غوث پاک کے بچوں سے لڑتے بھی اور یا غوث بھی کہتے ہیں. امام احمد رضا کے مسلک میں کیا ہے, اولاد غوث اعظم کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے ناقص نہیں کامل ہے یا غوث. یعنی غوث پاک کے گھر میں پہلے دن کا پیدا ہوا بچہ بھی کامل ولی ہوتا ہے. یہ حضرت کا نہیں, یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. یہ اعلیٰ کا. جلدی جلدی پڑھ لیں. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. یعنی یہ لقب ہی جو ہے نا واصل ہونے کے لیے کافی ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. پھر کہتے کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. کوئی سالک کہتے ولی ولایت کے راستے پہ چلنے والا, اور واصل کہتے ولی بن جانے والا. کہتے ہیں جو کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. ارے وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. وہ کچھ بھی ہے تیرا بھکاری ہے, تجھ سے ماننے والا ہے. وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا مولانا منظر مفتی صاحب, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو ہے در عادل ہے یا غوث, غنی جو ہے در عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث. الوہیت بھی ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث. سب یا غوث کرتے کرتے آتے ہیں اور آخری میں کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو, اور تیرے باپ کی اہمیت کو وہ کیا جانے گا, وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو. نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان مخدوم سمنا. ابھی ملا غوث پاک کو نہیں سمجھ پایا, ناسبی اور غرابزی غوث پاک کو نہیں سمجھا. ان کے 11 نمبر کے اوپر کے ابا کو کیا سمجھ پاؤ گے. پھر علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا جو سمجھ میں وہ علی ہوتا ہی نہیں نا. اب یہاں رافضیوں کو بھی سمجھانا ہوگا, کیونکہ آل کے ساتھ اصحاب بھی ہے نا, اور ہم دونوں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. بس 2 جملے توجہ فرمائیں. جب بڑا آدمی کسی کو اپنا امام مان لے تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں اب ہمیں کردار دیکھنا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر حضور قادری میاں شاگل امام کے پیچھے, سید کے پیچھے اگر نماز پڑھنے ایک بار کی تو لوگ کہیں گے یار شاگل کیریکٹر لیس ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہا میرا پیر جو قادری میاں ہے نا, میرا پیر جو قادری میاں ہے نا, وہ صرف جسم نہیں دیکھتا, کپڑے نہیں دیکھتا. اگر کسی کے پیچھے میرا مرشد کھڑا ہے تو اس کا دل بھی دیکھ رہا ہے, اس کا حال بھی دیکھ رہا ہے, اس کا مستقبل بھی دیکھ رہا ہے, اس کا ماضی بھی دیکھ رہا ہے. یہ پیر کی بات ہوتی ہے. توجہ, بس بات پوری ہو گئی مسلمانوں. اللہ اکبر. قادری میاں جس کے پیچھے نماز پڑھ لیں اس سے مستند امام, آپ ان کے مرید کس کو مانیں گے؟ اور اگر سرکار کلا کس کے پیچھے نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد بات ہی کچھ اور ہے. محدث اعظم پڑھے بات کچھ اور ہے. اور پھر اگر شیخ المشائخ ہم شبیہ غوث اعظم حضور اشرفی میاں کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. اور اگر غریب نواز کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو پھر بات اور بڑھ جاتی ہے. اور جب غوث اعظم کسی کو اپنا امام بنا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو قادری کہیں گے ہم کچھ نہیں دیکھتے, مرشد میں جس کو امام وہ ہمارا امام ہے. جس کو مرشد امام کہتے اس کی امامت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اب سنیوں جس کو امام مانے اس کے مثل کوئی امام نہیں ہو سکتا. غریب جس کے پیچھے کھڑے ہو
सफर, मुस्तफा का हम सफर, बादे नबी खैरुल बशर। वाह वाह। मेरा मुर्शिद किसी के पीछे नमाज पढ़ ले, मैं उसमें कीड़े निकालूं तो उसमें नहीं निकाल रहा हूं, मुर्शिद के किरदार में कीड़े निकाल रहा हूं। तो जिसको अली मुर्तजा ने एक दो नमाज में नहीं, 2.5 साल तक जिसके पीछे नमाज अदा करके, पीछे इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे, 2.5 साल कुछ होते हैं? राबजी चोर कहता है वो तो तक़िया था। मैंने कहा बाप ने तक़िया किया, बेटा भी तक़िया कर लेता तो करबला क्यों होती है? तक़िया तेरा मजहब हो सकता है, तक़िया अली का मजहब नहीं है। तक़िया बुज़दिल लोग करते, तक़िया बहादुर लोग नहीं करते। और हमारे अकीदे में अली और बहादुर एक हस्ती के दो नाम हैं। अगर कायनात में अली बहादुर नहीं है तो अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कोई बहादुर नहीं हो सकता है। आबरूए बहादुरी को अली कहते हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं जब तक मां अली मुसलमानों के घर में कोई बुज़दिल पैदा नहीं हुआ। टीपू जिसने अली अली कहकर के दूध पिलाया, आप हजरत मुआज़ मियां से सैयदी किफायत अली काफी का कलाम सुन रहे थे, जिसने पासे की फंदे को चूम करके लिखी, ऐसा बहादुर अली नहीं हो सकता है। जैसा बहादुर अली नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। जब तक जिक्र अली था तब तक तुम्हारे घर में बहादुर पैदा होते थे। जब से तुमने जिक्र अली छोड़कर हीरो हीरोइन का जिक्र किया, अदाकारों का अदाकाराओं का जिक्र किया, तुम्हारे घर में बुज़दिल, जानी, शराबी और बुज़दिल पैदा होने, चूहे से डरने वाले, बिल्ली से डरने वाले, कुत्ते से डरने वाले, चिपकली से डरने वाले। लेकिन जब तक कि तुम अली का जिक्र करते, हाँ, और हम अली पाक का जिक्र असहाबे रसूल को दिल में बसा कर करते हैं। तो मौला अली तक़ियाबाज़ हस्ती का नाम नहीं है। इसलिए कि मैं गाली नहीं दे रहा हूं, अगर शिया हज़रात यहां आए तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं, एक तुम्हारा अली है, आते हैं यूट्यूब पे भी सुन लो, अंधेरे में बैठ के सुनने वालों का ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। नाज़बी भी सुनते, राबजी भी सुनते, फिर उसके बाद मुंह भी चढ़ाते। मैंने कहा फिर सुनते क्यों जब हजम नहीं होता? वो चीज ना खाया करो जिससे उल्टी हो जाती है, ना करो, ना सुनो, इसलिए कि तुम्हारे बस की चीजें नहीं है। हम सुन्नियों का नसीब है, जब सहाबा पढ़ते हैं तो भी बेबाकी से पढ़ते हैं, और अहले बैत भी पढ़ते तो बेबाकी से पढ़ते, क्योंकि हम तुम्हें दिखाने के लिए और लिफाफे का वजन बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते, हम तो यार की रजा के लिए पढ़ते हैं। इसलिए हमें कोई धौस ना दिया करे कि ये हो जाओ और वो हो जाओ। हमने कहा हम सब हैं, जाओ। हाँ हाँ, हमारे हाथ में सहाबा का दामन भी और अहले बैत का दामन भी। तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए। राबजी कहता है दो अली है, दो अली दुनिया में, दो अली है। उलमा की तवज्जो, एक राबजियों का अली है और एक सुन्नियों का अली है। बस अगर बात समझ में आ गई। राबजियों का अली वो है जो हुजूर के विसाल के बाद कमरे में छुप करके बैठ जाता है, ये राबजियों का। उनकी किताब में लिखा है, मैं वो बुरा नहीं माने, अगर वो चाहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो अगले प्रोग्राम में बता कर ही जाऊंगा किताब, ठीक है। ये राबजियों का लिए कमरे में छुप के बैठ जाता है, फिर उसको रस्सी में बांध के लाया जाता है, ये राबजियों का लिए। फिर उसको रस्सी में बांध के लाया जाता है, हथकड़ियां डाली जाती है और खींच कर कहा जाता है चल बैत कर, और वो डर के मारे तक़िया करते बैत करता है, ये राबजियों का लिए। और हम सुन्नियों का लिए। फर्क क्या है? मैंने कहा जब 6 महीने के नन्हे अली असगर से, अली असगर का मतलब होता है छोटा अली, जब छोटे अली को हुकूमत ना झुका सकी, 6 महीने के अली को हुकूमत झुका ना सकी, जब नस्ले अली को डरा कर बैत मिली गई, तो जो आसमानी थे उसको बैठ न सकते थे। दुनिया में कोई जंजीर रस्सी ही पैदा नहीं हुई जो अली के हाथ में अली के हाथ इतने मजबूत थे
کوئی اور نام دے دیا. ہم سنیوں کے عقیدے کا علی اتنا مضبوط ہے، علی جس کو گھور لیتا ہے نا اس کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے. علی اس بہادر کا نام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سن لیجیے. کہتے ہیں اصل نسل صفا. ہاں وہیں پہ بات. اصل نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں، یہ بھی سن لیں، کوئی دوست میں سنی ایسا نہیں کہتے، میں سنیوں سے مخاطب ہی نہیں ہوں اس معاملے میں. میں رافضی اور ناسبیوں سے، کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی جاتا ہوا تیر لے کر کھونچتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے. ہاں تو آپ کو میں کسی سنی کو نہیں کہا، اللہ کی قسم کسی سنی کو نہیں کہا. لعنت اللہ علی الکاذبین. میرا کوئی سنی کو میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں. سن لی، لعنت اللہ علی الکاذبین. ناسبی اور رافضی دونوں کی بات، رافضی کی تو بات ہوگی. ناسبی کہتا ہے زیادہ علی علی مت کرو، بگڑ جاؤ گے. میں نے کہا امام احمد رضا ہمارے سنیوں کے امام نے ہمیں بتایا، اور وہ بھی اپنے گھر سے نہیں بتایا، 1450 سال کی تاریخ کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے کہا اصل نسل صفا. اتنا تو سمجھ میں آ گیا. اب کہتے وجہ وصل خدا، یعنی علی وہ ہے جس سے خدا ملتا ہے. جب تک علی نہیں ملتے تب تک خدا نہیں ملتا. تو جس کو خدا ملتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اسی لیے نہ رافضیوں میں ولی ہوتا ہے نہ ناسبیوں میں ولی ہوتا ہے. ولی صرف علی علی کہنے والا ہی نہیں. آپ کہیں گے یار رافضی بھی تو علی علی کرتا ہے. میں نے کہا وہ سیاست کرتا ہے، دل میں صحابہ کا بغض رکھ کے علی علی کرتا ہے. اور سنی علی علی کرتا ہے تو 4 یاروں کو دل میں رکھ کر کے علی علی کرتا ہے. یاد رکھنا. اس لیے نعرہ حیدر لگانے میں کبھی شرمایا نہ کرو. ہاں کسی کے منہ اترنے سے ہم یہ نعرہ چھوڑ نہیں سکتے. جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک علی علی نہیں بنتا. نعرہ ملا کہتا ہے علی کا ذکر نہ کرو. توجہ. ملا کہتا ہے علی کا ذکر نہ کرو، اور امی کہتی ہے ذکر علی کرنا عبادت ہے. تو امی کی مانیں گے ملا کی مانیں؟ آپ کہیں کون سی امی کہتی ہے؟ میں نے کہا وہ امی کہتی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. وہ امی کہتی ہے جس کے لیے سورہ نور نازل ہوتی ہے. وہ امی کہتی ہے جس کی طہارت کا اعلان قرآن کرتا ہے. ان کے بابا نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے. امی نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے، دیکھیں گے سب تو نہیں لیکن اور آسان کر دے قیامت تک کے لیے. صدیق کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت، اور صدیقہ کہتی ہے ذکر علی. نعرہ حیدری علی. بھائی ملا کی سنیں کہ رسول اللہ کی سنیں؟ امی بیان کریے ذکر علی عبادت ہے، لیکن وہی علی صدیق کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھتے ہیں، اس لیے وہ صدیق الاکبر ہے. فاروق اعظم کے پیچھے 10 سال نماز پڑھتے ہیں، وہ فاروق اعظم ہے. عثمان غنی کے پیچھے 12.5 سال نماز پڑھتے ہیں، وہ عثمان غنی ہے. اب مجھے بتائیں جس کو علی نے امام مانا ہو اس کو غاصب کہتے ہو؟ ارے غاصب کے پیچھے تو میں نماز نہیں پڑھتا، تم نہیں پڑھتے، علی کیسے پڑھیں گے؟ اور جس کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی وہ غاصب کیسا؟ اب اگر تم مولا علی کے امام کو غاصب، میں مولا علی کا امام کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو 1000 بار لگے. جیسے علی بیان کرنے میں ڈرتا نہیں، ویسے صدیق بیان کرنے میں بھی ڈرتا نہیں. کیونکہ ہم تم سے نہیں جیتے، ہم تو رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ جیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اپنا مسئلہ کھل کر بیان کرتے ہیں. صدیق اکبر امام ہے مولا علی کے، یہ بات ہم کہتے ہیں. 2.5 سال امام کا صدیق اکبر کو اس مولا کائنات نے، 2.5 سال تک کا 10 سال تک فاروق اعظم کو کہا، اور کل کہتے ارے وہ تو غاصب تھے. میں نے کہا غاصب بھی کہتا ہے، پھر سیاسی جلسوں میں یہ بھی کہتا ہے. چھوڑ کہا عمر. توجہ، بات کہیں تو ختم کرنی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں عمر سیاسی جلسوں میں، عمر اپنے غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کر نکیل پکڑ کے چلتے رہے. میں کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مذہبی جلسوں میں کچھ کہتے ہو، سیاسی جلسوں میں کچھ کہتے ہو. یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ نکیل پکڑ کے چلے غلام کے. ابھی عقل نہیں آئی؟ جو اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا، جو اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا
جس خاندان کا وہ غلام ہے، جس رسول کا وہ غلام ہے، وہ اپنی آقا زادی کی حق تلفی کیسے کر سکتا؟ اور ایک آخری بات کر کے بات پوری کر دوں، جو ظلم کرتا ہے اہل بیت پر، پہلے تو اس کی نسل ختم ہوتی ہے۔ نمبر 1 دیکھ لو، سیدہ سکینہ کو جس ظالم نے تماچا مارا تھا، ڈھونڈ لو اس کی نسل کہاں ہے۔ امام حسین کو جس یزید نے چہرے پہ چھڑی ماری تھی، اس یزید کی نسل کہاں ہے، ڈھونڈ لو۔ ابن زیاد کی نسل کہاں ہے، ڈھونڈ لو۔ کوئی غصے میں آنے کی بات نہیں، یہ سچی بات ہے، ڈھونڈ لو، ملے تو ہمیں بھی بتانا، آپ کا احسان ہوگا۔ ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں، لیکن آپ جانتے کہ وہ نہیں ملے۔ جو سیدہ سکینہ پہ ظلم کرے، جو امام حسین پہ ظلم کرے، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، تو جو عمر اور صدیق سیدہ فاطمۃ الزہرا پہ ظلم کریں گے، ان کی نسل کیسے باقی رہے گی؟ اگر صدیقی باقی ہیں تو مطلب انہوں نے ظلم نہیں کیا، اگر ظلم کرتے تو ظالم کی نسل بچتی نہیں اہل بیت پر۔ اور ایک بات، چلیں توجہ، چلیں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ارے اگر ظالم کی نسل میں کوئی پیدا بھی ہوتا ہے نا، تو ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو صدمہ دیتا رہے، ایسا نہیں کہ جو باپ کا سر فخر سے اونچا کر دے۔ اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ پہ ظلم کیا ہوتا تو حضرت عمر کی نسل میں کبھی بابا فرید جیسا ولی پیدا نہ ہوتا۔ کوئی چشتی ہو کر اگر بابا فرید کے دادا کو گالی دیتا ہے کفر کی، تو اس کی چشتیت کدھر ہے؟ وہ ہمیں بتائے نا، کتنے ولی ہیں جو فاروقی ہیں، کتنے ولی ہیں جو فاروقی ہیں؟ نمبر 1 بابا فرید فاروقی، حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی فاروقی، اللہ اکبر، حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی۔ یہ فاروقی ولیوں کا سلسلہ، ہم تو سب اپنی جگہ، ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی ہے، فاروقی، خواجہ نصیر فاروقی ہے، فاروقی۔ اب مجھے بتاؤ، اور ایک بات بتاؤں، صابر پاک کی امی فاروقی ہے، صابر پاک کی امی اگر صحابہ نے ظلم کیا ہوتا اہل بیت پر تو ان کی نسل میں اتنے بڑے ولی پیدا نہ ہوتے۔ اگر خالد ابن ولید نے ظلم کیا ہوتا اہل بیت پر تو ان کی نسل میں کبھی بھی علاؤلہ پنڈوی جیسا ولی پیدا نہ ہوتا۔ جس کی خدمت کرنے کے لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی جا رہا ہے، اللہ مخدوم جس کا خادم بن جائے، جب اس علاؤلہ پنڈوی کا یہ عالم ہے، ان کے جد کریم سیف اللہ خالد ابن ولید کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بھائیو، جو رافضی صوفیہ کو نہیں مانتے وہ کچھ بھی کہیں گے، ان پہ کیا پابندی ہے، لیکن ہم تو بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں نا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی مجھے مانے اور میرے دادا کو کافر کہہ کے گالی دے تو بتاؤ میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ چشتیت کا فیضان اس کو مل ہی نہیں سکتا جو بابا فرید کے جد کریم سیدنا فاروق اعظم کو گالی دے۔ اب میں یہ بات تو میں نے کر دی، اب قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے 2 منٹ دے دیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے تو سنیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ قرآن کے اولین جو مخاطبت کا شرف جنہیں حاصل ہے وہ صحابہ ہیں۔ قیامت تک مفسرین کا یہاں اصول ہے، حکم قیامت تک کے لیے عام ہے جب تک کہ اللہ رسول خاص نہ کرے، ٹھیک ہے؟ شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے قیامت تک۔ تو پہلے نمبر پر جس سے قرآن بات کر رہا ہے وہ صحابہ ہے۔ اب قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تم کسی مومن کو نہیں دیکھو گے، بس ترجمانی کر کے گزر رہا ہوں 2 جملے میں، تم کسی مومن کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کافر سے دوستی کرے۔ مومن کبھی کافر سے، یہ صحابہ کی شان اول نمبر میں، قیامت تک سارے سچے مومنین ہیں صحابہ۔ کبھی کسی مومن کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کافر سے دوستی کر۔ بھائی وہ کافر سے دوستی نہیں کرتا، وہ کافر کیسے ہوگا؟ نمبر 2، اللہ ارشاد میں یوادون من حاد اللہ، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے جو ایمان لاتے ہیں وہ کبھی کافر سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ کافر ان کا باپ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم،
اگرچہ کافر ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا قرابت دار ہو، وہ سارے کافروں کو چھوڑ دیتے. صحابہ نے چھوڑ دیا تھا. اس کی بہترین مثال صدیق اکبر کے صاحبزادے کہتے ابا بدر میں آپ آقا کے ساتھ تھے، ہم کافروں کے ساتھ تھے، آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آئے. وہ واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں اس کو بیان کرنا مقصود ہے، صرف اشارہ تاکہ ذہن میں آ جائے. آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آئے، میں باپ سمجھ کے چھوڑتا رہا. صدیق اکبر نے کہا تو باپ سمجھ کے چھوڑتا تھا، خدا کی عزت کی قسم میری تلوار کی زد میں آتا بیٹا سمجھ کے نہیں، نبی کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دیتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ. جب وہ باپ کو بھائی کو کفر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو ایمان کے انعام کیا دیتا ہے؟ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے. سمجھنا ایمان کی کون لگاتا ہے؟ مہر کون لگاتا ہے؟ اللہ. اب یہ علماء سے پوچھئے، مہر ہمیشہ تحریر کے آخری میں لگتی ہے. توجہ، مہر ہمیشہ تحریر کے آخری، اور جب مہر لگ گئی تو اس میں آپ نہ کچھ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو. مہر کے بعد کچھ لکھا نہیں جاتا، اور اگر کوئی جال سازی کر کے لکھ بھی لے تو اس کو مانا نہیں جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صحابہ کے دل پر ایمان کی مہر لگا دی. ارے خط پہ میری مہر لگے تو نہ کم ہوگا نہ زیادہ. جس اللہ نے صحابہ کے دل پر ایمان کی مہر لگائی ہو، پھر وہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس پر اللہ مہر لگا دے وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ان صحابہ کا ذکر ہے جن کو اہل سنت صحابہ مانتے ہیں، یعنی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان ہی پر دنیا سے تشریف لے گئے. وہ صحابہ اللہ نے ان کے حال ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگائی. پھر اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ان سے مت لڑنا. اللہ فرماتا ہے میں نے جبریل کے روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہے. تم کہتے ہو صحابہ جنت میں جائیں گے، میں نے کہا صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت ہے کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور جنت سے بڑی چیز قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لوگ کہتے ہیں میں تو فلاں کو رضی اللہ نہیں کہتا. میں نے کہا تیرے رضی اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کو قرآن میں اللہ رضی اللہ کہے، تو کہے نہ کہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تیرا رضی اللہ کہنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا، تو راضی نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منا. جس سے اللہ راضی ہے تو اس سے ناراض ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ. یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے، ان کو کسی جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ان کی جماعت میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. تو اس لیے صحابہ سے بھی سچی محبت کرو اور اہل بیت سے سچا عشق کرو. اپنی نسلوں کو عشق اہل بیت پلاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.